کہ کس مجتہد کی تقلید کی جائے. تو اس میں جو نئی خواتین جنہوں نے اب تک تقلید نہیں کی ہے وہ اپنے مطابق دیکھیں، اور جو تقلید کر چکی ہیں وہ اپنی تقلید کو چیک کریں گی اس کے مطابق، کیونکہ شرائط جو ہیں مجتہد کی تقلید کی وہ تقریباً 8-9 شرطیں ہیں یا 10 شرطیں ہیں. تو شرائط تقلید مجتہد، پہلی شرط یہ ہے کہ مجتہد کے لیے کہ وہ اسے بالغ ہونا چاہیے. اب آپ سوچیں گے یہ کون سی شرط ہے؟ دیکھیے ہماری تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں جو نابالغیت کے زمانے میں بھی مجتہد ہو گئے تھے. نابالغیت کے زمانے میں، یعنی مثلا مرد جو ہیں وہ عمر کے اعتبار سے 15 قمری سال جو ہے وہ مکمل کر کے 16ویں سال کے پہلے دن کے اندر داخل ہو جائے، اور عام طور پر 13-14 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتا ہے. تو نابالغیت کے زمانے کے معنی یہ ہے کہ 12-13-14 سال کا بچہ جو ہے وہ مجتہد بن جائے. کیا تاریخ میں ایسی مثالیں گزری ہیں؟ جی ہاں. فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، یہ تو خیر ایک تصوراتی ایک ان کی تصویر ہے. علامہ ہلی کے متعلق بھی ہے کہ بہت کم عمری میں مجتہد ہو گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے فخر المحققین یہ تو نابالغیت کے زمانے ہی میں مجتہد ہو گئے تھے، اور تقریباً 500 کے قریب کتابیں فخر المحققین نے لکھی. اور علامہ ہلی وہی ہیں جو حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حرم امیر المومنین ہی کے ایک صحن میں دفن ہیں، اور جو بھی وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے علامہ ہلی کی قبر. اچھا، علامہ ہلی کے اعتبار سے بتا دوں کہ کچھ علماء کے اندر ایک علماء تو ان میں تو نہیں، یعنی جو عام طور پر عام افراد ہیں ان کے اندر ایک غلط فہمی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ دیکھیے ابن فہد ہلی جو ہیں وہ الگ ہیں، علامہ ہلی جو فخر المحققین کے والد تھے یہ الگ ہیں، محقق ہلی جو ہیں وہ الگ ہیں، اور ایک اور عالم ہے ابن نماء ہلی وہ الگ ہے. سب کے نام کے آخر میں کیونکہ ہلی آ رہا ہے تو لوگ وہیں بھی ہلی نام دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ہر جگہ علامہ ہلی سمجھتے ہیں. نہیں، یہ الگ افراد ہیں. محقق ہلی الگ ہیں، ابن فہد ہلی الگ ہیں، علامہ ہلی الگ ہیں، ابن نماء ہلی الگ ہیں، الگ ہیں. آپ کو یہ اس میں بس بیچ میں ایک بات آ گئی. تو ابن فہد ہلی ان کی الگ جگہ کے اوپر قبر مبارک ہے، لوگ عام طور پر اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو فخر المحققین. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہیں آیت اللہ باقر الصدر. یہ نابالغیت کے زمانے میں تو نہیں، البتہ 18-19 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے آیت اللہ باقر الصدر، اور ایسی کوئی 48 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے. ایک نابغہ، ایک جینیس کہ نہ جانے اس شخص کو بہرحال خدا کی مصلحت ہے کہ جس مرتبہ شہادت کو انہوں نے پایا، لیکن اگر یہ زندہ رہ جاتے اور جس طرح اور مجتہدین عمریں اپنی گزارتے ہیں 100 سال تک کی کراس کر لیتے ہیں، تو نہ جانے کیا ایک معجزہ ان کو کہا جاتا تھا ذہانت کے اعتبار سے. آیت اللہ شہید باقر الصدر. اور جب ان کی قبر کی منتقلی بھی ہوئی تھی سالوں بعد ان کا جسم بھی تر و تازہ قبر سے باہر نکلا تھا. درود بھیجیے محمد و علی محمد. اچھا، اب جو بھی شخص نابالغ ہو اور اجتہاد کے درجے تک پہنچ جائے، وہ چاہے وہ علم میں تمام زندہ مجتہدین جو بالغ ہیں ان سے اوپر ہی کیوں نہ نکل جائے، اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ اپنے فتووں کے اوپر خود ہی عمل کرے گا، لیکن اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. نابالغ کی تقلید نہیں ہوتی. یعنی پہلی شرط یہ ہوئی کہ بالغ ہونا چاہیے. وہ آپ نے سن لیا کہ بالغ ہونا کیوں بیان کیا گیا، کیونکہ نابالغیت کے زمانے میں بھی علماء مجتہد کے درجے تک پہنچے ہیں، تو لہٰذا اس شرط آ گئی کہ اس میں بالغ ہونا شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اسے عاقل ہونا چاہیے، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اتنی شدید نفسیاتی کسی بیماری کا شکار نہ ہو. اچھا، میں اتنا اور بتا دوں کہ بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھی علماء ہیں اور تبلیغات کے شعبے کے اندر ہیں انہیں بہت کم نفسیاتی مسائل ان کے ساتھ دیکھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر. خدا نہ خواستہ آپ نے کسی ہمارے مجتہد کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ نفسیاتی مریض ہو، کیونکہ وہ ہر وقت وہ اپنی ذات سے ہٹ کر لوگوں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. جو بھی افراد جن کو نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے ہی متعلق سوچتے رہتے ہیں، اپنے گھر والے، اپنے بچے، بس ان کے متعلق.
جو بڑے اسکیل پر پورے معاشرے کا سوچتا ہے، پورے، جیسے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں کی، ہمیشہ دعا کو عام کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے، پروردگار میری ضروریات کو جانتا ہے، خود ہی میری تمام مشکلات کو حل کر لیتا ہے، ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں کرتا۔ تو بہرحال عاقل ہونا یعنی اس کے اندر ایسا نفسیاتی مرض کا شکار نہ ہو، کوئی مجنون اور پاگل نہ ہو، یا ابلہ نہ ہو، یا مثلا یادداشت میں اس کو بھول کا مرض نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے یہ بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن چند ایک مثالیں ہیں شاذ و نادر ہی صحیح، کہ ایک مجتہد تھے جو عمر میں یعنی 100 سال کے سے اوپر تھے، آیت اللہ محسن الحکیم کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو ان مجتہد کا حافظہ جواب دے گیا تھا، ذہن جواب دیا، وہ خود کہتے تھے کہ پرانے مسائل میں تو میرا فتویٰ موجود ہے، نئے مسائل میں البتہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو نئے مسائل میں کسی دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کر لیں۔ تو ممکن ہے، اور ایک مجتہد ایسے بھی تاریخ کے اندر گزرے، ہمارے استاد محترم بیان کرتے تھے کہ جو اپنی بہت طویل عمر کی وجہ سے ان کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں رہا تھا اور وہ اپنے ہی شاگرد کی تقلید میں آ گئے تھے۔ تو بہرحال تاریخ کے اندر اس طرح کی بڑی مثالیں اور موجود ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے بھی ایک بہت بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا جب نجف، اور جب وہاں سے واپس آیا تھا تو اس وقت تو میں مجتہد تھا، لیکن دیکھیں اجتہاد کوئی ایسا نہیں کہ بس اجتہاد کی صفت ہاتھ میں آ گئی تو بس آدمی ہمیشہ مجتہد رہے، نہیں، اس میں پریکٹس کرنا پڑتی ہے، درس خارج دینا پڑتے ہیں، ہر وقت علم کو استنباط کی ایک صلاحیت ہے، وہ ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے کبھی، یعنی آدمی اس کو پریکٹس نہ کرے، یا جاہل معاشرے کے اندر کوئی مجتہد آ جائے تو وہ بھی بیچارہ بڑا مظلوم بن جاتا ہے، روزانہ ہم بس ایک ہی بات اس سے بار بار پوچھی جاتی، اور بالکل ایسی خرافاتی باتیں بار بار پوچھی جاتی ہیں کہ وہ بجائے کہ علم کے اندر آگے بڑھے بس اسی کے اندر وہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ لوگ روزانہ فضول قسم کے سوالات لے کر اس کے پاس آتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا جو اردو بولنے والے مثلا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں، جب ان کے پاس زائرین جاتے ہیں تو بس وہ ایک ہی سوال بار بار، وہی شیطانی کی شادی کا مسئلہ، وہی جو ہے وہ چند ایک مراسم عزاداری کا مسئلہ، وہی بس ایک بار 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 تقریباً ہر قافلہ جو پاکستان سے جاتا ہے وہ ایک ہی سوال کرتا۔ تو بہرحال یہ کس کے اندر ہے کہ اس کو عاقل ہونا چاہیے، یعنی اس کا یادداشت، حافظہ سب اس قابل ہو، اور عام طور پر الحمدللہ اس وقت سارے مراجع جو ہیں ہمارے آیت اللہ وحید خراسانی تقریباً 100 سال کے قریب کے، اور ابھی تک درس خارج دیتے ہیں۔ تقریباً آپ جتنے بھی ہمارے مجتہدین و مراجع دیکھیں ماشاءاللہ جسمانی اعتبار سے ان کو پہلے تو آیت اللہ وحید خراسانی خود سے آ جاتے تھے، خود سے ممبر پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب کچھ سہارا دے کے ان کو بٹھائے جانے لگے تقریباً 100 کے، لیکن اس کے بعد بھی درس خارج یعنی مجتہدین لیول کے نیچے بیٹھ کے درس سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو مرد ہونا چاہیے۔ ہمارے مجتہدین کی اچھی بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ بہرحال جو اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں اجتہادی عمل کے مرجع تقلید بننے کے حوالے سے، البتہ اس کے جو دلائل ہیں وہ الگ ہیں کہ مرد ہونا کیوں شرط ہے، کوئی عورت جو ہے اس کی تقلید کیوں نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ کوئی اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہرحال کچھ علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں جو مرد ہونے کی شرط نہیں لگاتے تھے، اور کہتے تھے کہ نہیں، یعنی عورت بھی اگر اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کی بھی تقلید ہو سکتی۔ مثلا آیت اللہ مرزا قمی وہ تھے جو کہ اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، عورت بھی مجتہدہ ہو سکتی۔ آج بھی معصوم قم کے درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے روضے سے بالکل متصل جو قبرستان شیخاں کے نام سے ہے، وہاں پر آیت اللہ مرزا قمی کی قبر مبارک بھی، یہ خود اس بات کے قائل تھے۔ اور اس کے علاوہ موجودہ جو زندہ مجتہدین ہیں اس کے اندر آیت اللہ ثانوی اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سے اس کو شرط قرار نہیں دیتے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اور جو مجتہدین ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مرد ہونا شرط ہے۔ بہت سے قرآنی آیات الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں۔ کچھ احادیث کے اندر کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جس کے اندر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مرجع تقلید کو یا قاضی کو مرد ہونا چاہیے۔
تو بہرحال ابھی ہم استدلالی اس پہ تو نہیں جا رہے، کیونکہ بہت سی عورتیں بھی ایسی گزری ہیں جو درجہ اجتہاد پر تھیں. کتنے ہمارے علماء خاندان علماء کے ایسے گزرے ہیں جن کی والدہ بھی مجتہدہ تھیں، جن کی بیٹیاں بھی مجتہدہ تھیں، جن کی بہنیں بھی مجتہدہ تھیں. آیت اللہ بانو امین اصفہانی، جن کا آپ نے پچھلی دفعہ نام سنا تھا اور پچھلی کلاس میں ہم نے ان کی کافی تذکرہ کیا تھا، تو بانو امین اور ان کی خود جو شاگردہ تھیں خود درجہ اجتہاد تک پہنچی. لیکن بہرحال اچھا، عورت علم میں کتنے ہی درجے کے اوپر پہنچ جائے اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ وہ خود کسی کی تقلید نہیں کرے گی اور اپنے فتوے کے مطابق عمل کرے گی. تو اس کے اندر اگرچہ اس کی، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ اسلام عورتوں کو کوئی حقیر سمجھتا ہے یا کسی طور پر، کیونکہ بہت ساری جو عورتوں کی مذمت کے حوالے سے اکثر مرد گھروں میں شرارت کے طور پر بھی ان احادیث کو اپنی بیویوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس میں عورت کی مذمت ہوتی ہے. تو یہ دماغ میں یاد رہے کہ بہرحال وہ کچھ جو اس قسم کی احادیث آئی ہیں وہ کچھ خاص تناظر میں احادیث آئی ہیں. مثلا جنگ جمل ہو رہی تھی کہ اگر کسی عورت کی مذمت، کیونکہ مولا کی جو 63 سال کی زندگی تھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو مذمت نہیں ہو رہی، صرف مثلا کچھ دنوں میں ایسی احادیث آئی ہیں تو لوگ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ اگر ایک عورت کا نام لے کے مذمت کی جائے تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے ان کی. تو ان کو عمومی طور پر اپلائی نہیں کیا جاتا عورتوں کے اوپر جو عام طور پر شرارت میں گھروں کے اندر شوہر حضرات بیویوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کہ اس طرح کی ان کی مذمت کے طور پہ دیکھو تمہارے متعلق تو مثلا امام نے یہ کہا ہے. تو اس کی جو اجتماعی طور پر گھریلو ذمہ داری ہیں اس لحاظ سے عورت ان چیزوں کو، ذمہ داریوں کو اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا. اس وجہ سے اسلام نے اس طرح سے یہ کام مردوں کے سپرد کیا. اس کے بعد ایک اور شرط آتی ہے، شیعہ اثنا شرعی ہونا چاہیے. اچھا یہ آج کل تو یہ مسئلہ نہیں، لیکن تاریخ کے اندر ایسے ادوار گزرے ہیں. مثلا چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے صحابی علماء 7ویں امام کی پہچان میں غلطی کر گئے تھے. دیکھیے اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کا عمل بھی کام نہیں آتا، سارا علم بیکار ہو جاتا ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور صرف 12 اماموں کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ 12 اماموں کا جو دین لے کر آئے اس کو بھی ماننا ضروری. زیدیہ فرقہ ہے، اسماعیلیہ فرقہ بنا کہ جو کہ اسماعیل کے انتقال کے بعد جو چھٹے امام کے فرزند تھے ان کو امام ماننے لگا. اسماعیل جنت البقیع میں ہی کسی مقام کے اوپر دفن ہے. تو بہرحال بوہری فرقہ بنا. تو مثلا کوئی زیدیہ عالم، بہت بڑا عالم بھی اگر ہو جائے، اسماعیلی کوئی بہت بڑے علم کے اندر مقام کے اندر میں نکل جائے، تب بھی اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جس کی تقلید کی جائے اسے شیعہ اثنا عشری ہونا، 12 امامی ہونا ضروری. 6 امامی یا اور جو مختلف فرقے والے ہیں ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عقیدے کا صحیح ہونا لازمی. اس کے بعد ایک یہ ہے کہ اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے، ولادت اس کی پاکیزہ ہونی چاہیے. دیکھیے اگرچہ اس قسم کے افراد، مثلا ہو سکتا ہے کوئی غیر حلال زادہ بہت علمی بڑے مقام تک پہنچ جائے اور تقوی کے اعتبار سے بھی بہت اوپر نکل جائے، اگرچہ یہ بات ہونا بہت شاذ ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کو عام مومن والا اسٹیٹس ہی ملے گا، لیکن چند پابندیاں اس کے اوپر رہیں گی. مثلا مرجع تقلید نہیں بن سکتا، مثلا امام جماعت نہیں بن سکتا. تو کچھ عہدے ایسے ہیں جو اسے نہیں ملیں گے، تو اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جس کی بھی تقلید کی جائے اس کو زندہ ہونا چاہیے. زندہ. اچھا زندہ ہونے کی بھی دیکھیے 2 صورتیں. ایک تو ہے تقلید میت ابتدائی، یہ تو تمام مجتہدین کے نزدیک جائز ہی نہیں. یعنی کوئی شخص آج یہ چاہے کہ میں مثلا شیخ مفید کی تقلید کرنے لگوں. اتنے بڑے عالم تھے شیخ مفید، اس نے کہیں سے ان کا رسالہ عملیہ جو مسائل ان کے تھے وہ نکال کے اس پر عمل کرنے لگا. نہیں، تقلید میت ابتدائی نہیں ہو سکتی. یعنی ہم آج سے ہی تقلید شروع کر رہے ہیں اور ہم کسی مردہ مجتہد کے فتوے لے کر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی کہے کہ جناب میں تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اتنے بڑے مجتہد گزرے،
تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی یعنی جن کا پچھلی نشستوں میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتوں کا واقعہ، اللہم صلی علی محمد، بلکہ ایک سنی عالم کی ملاقات بھی انہوں نے امام زمانہ سے کرائی جو بعد میں کنورٹ بھی ہو، اور بڑا ایک مشہور واقعہ ہے جو بیان ہو چکا ہے. تو میں تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی تقلید کروں گا؟ نہیں کر سکتا. کوئی کہے کہ آیت اللہ خوئی جیسا مرجع کہ آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں غیبت امام سے لے کر آج تک ان سے بڑا کوئی مجتہد نہیں گزرا، آپ کہیں میں تو ان کی تقلید کروں گا؟ نہیں، ان کی تقلید بھی نہیں کر سکتا. ابتدائی طور پر تقلید مردہ نہیں ہو سکتی. ہاں پھر کیا ہے؟ ایک مسئلہ کہلایا جاتا ہے بقا بر تقلید میت. بقا بر تقلید میت. ہاں اتنا اور بتا دوں، بیچ میں ایک بات آ گئی کہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ البتہ ہے، اگر کسی معاشرے میں کوئی زندہ مجتہد یعنی جتنے بھی زندہ علماء ہیں ان میں کوئی بھی درجہ اجتہاد تک نہ ہو تو پھر اس وقت مجبوری میں مردہ مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ابتدائی طور پر. لیکن یہ بالکل ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے، بالکل پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ماشاءاللہ علماء کی ایک کہکشاں ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر مجتہد جو ہے وہ گزرا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے علماء اس طرح کے موجود ہیں. تو ایسا کبھی ہوا تو نہیں. ہاں البتہ اگر کوئی مجتہد انتقال کر جائے تو ایک جملہ مشہور ہے کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا فتویٰ بھی فوت ہو جاتا ہے. تو فوری طور پر تو جیسے اگر کسی شخص کے مجتہد کا انتقال ہو، دیکھیے پہلی بات یہ بتا دی جائے کہ تقلید دیکھیے 3 وجوہات سے شروع ہوتی. نمبر 1 تو یہ کہ اگر کوئی شخص ابھی بالغ ہوا ہے یا ممیز ہوا ہے، ممیز بھی تقلید کر سکتا ہے. ممیز جو ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن سمجھدار ہو گیا ہے، اس کی تقلید بھی صحیح ہے. یعنی اگر کوئی شخص مثلا بچہ ہے کوئی 13 سال کا 12 سال کا، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن یہ بھی تقلید کر سکتا ہے، اور اس کی تقلید صحیح سمجھی جائے گی. بالغ ہونے کے بعد نئے سرے سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں اگر اس نے صحیح طرح سے ان شرائط کے مطابق تقلید کی. تو ایک شخص وہ ہے کہ جو ابھی بالغ ہوا ہے، اس کو تقلید کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. یعنی تقلید 3 وجوہات سے شروع ہوتی ہے، تو ابھی بالغ ہوا ہے یا ممیز ہوا ہے. دوسرا ہے کہ اس نے ساری زندگی بغیر تقلید کی گزاری اور اب تقلید کرنا چاہ رہا ہے، یہ تقلید کا مسئلہ اس کو پیش آئے گا. اور تیسرا وہ ہے کہ یہ تقلید کرتا آ رہا تھا لیکن اس کے مجتہد کا انتقال ہو گیا، تو فوراً اس کو اعمال کو انجام دینے کے لیے نئے مجتہد کی تقلید ضروری، نئے مجتہد کی تقلید. اور پھر نئے مجتہد کی تقلید میں جانے کے بعد وہ اس کے فتوے کو جا کر دیکھے گا یا اس مجتہد سے پوچھے گا کہ میں اس مردہ مجتہد کے مسئلے پر باقی رہ سکتا ہوں یا باقی نہیں رہ سکتا. یعنی مجتہد کے انتقال کے فوراً بعد آپ کی ایک ذمہ داری آئے گی. فوراً بعد کیا ذمہ داری ہے؟ فوراً اسی لیے کے لیے علماء اکثر کہتے ہیں کہ عام طور پر اپنی زندگی میں اس کی تحقیق کر کے رکھنی چاہیے. ظاہر ہے جب احتیاط واجب کا ایک لفظ میں انشاءاللہ اصطلاحات کے اندر بیان کروں گا کہ اس میں ہم اپنے مجتہد نے اگر احتیاط واجب لگائی ہے تو ہم اس میں دوسرے بڑے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں. تو علم میں دوسرے بڑے نمبر پہ کون سا ہے وہ اس کا پہلے سے تحقیق کر کے رکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ، ویسے ہم پروردگار ہمارے مجتہدین کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے مزید، لیکن دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ علماء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بعد میں نئے ان کی جگہ لیتے ہیں. تو آپ کو فوری طور پر یہ مسئلہ پیش نہ آئے، کیونکہ فوری طور پر مسئلہ یہ جب پیش آئے گا تو ایک دم سے گھبراہٹ ہوگی کہ آپ کو اعمال انجام دینے ہیں، تو آپ کس کی تقلید کریں؟ آپ نے تو کوئی تحقیق ہی نہیں تھی آپ کی. پھر ایک اور کمپلیکیٹڈ ایک مسئلہ بھی آ جاتا ہے اگر آپ نے پہلے سے تحقیق نہیں کی ہوئی ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں دوسرے بڑے مجتہد کی متعلق معلومات آپ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں اور اس کا فتویٰ لے جا کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید کر سکتے ہو تو پھر اچھا اب وہ 2 باتیں کہہ سکتا ہے. تھوڑا سا مسئلہ ٹیکنیکل ہو رہا ہے لیکن ایک دفعہ ہی آپ سمجھ لیں گی نا تو آئندہ جو مسائل شروع ہوں گے تو آپ کو پھر یہ مسئلے پیش نہیں آئیں گے، ورنہ بار بار ہمیں تقلید کے مسئلے کو سمجھانا پڑے گا. تقلید کے مسئلے عام طور پر تھوڑے سے ذرا بورنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور لیکن بہرحال علم حاصل کرنے میں اب تو آپ کو اس بات کا تیار رہنا چاہیے کہ اس میں بور مسئلے بھی آئیں گے. اچھا اب جیسے ہی مجتہد
کا انتقال ہو اور آپ دوسرے مجتہد کی تقلید میں جائیں تو اس کے فتوے کو دیکھیں گے وہ مردہ مجتہد کی تقلید میں باقی رہنے وہ کیا کہتا ہے. اب وہ دو باتیں کہہ سکتا ہے. یا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے، جیسا کہ امام خمینی کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کی ایک تعداد نے، مثلا کچھ لوگوں کی تعداد نے یا بہت سارے لوگوں کی تعداد نے رہبر معظم، ویسے تو وہ اس کے بعد آیت اللہ عراقی کی تقلید میں لوگ گئے اور آیت اللہ گل پائگانی کی تقلید میں بھی گئے، لیکن مثلا رہبر کی تقلید میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کیا امام خمینی کے مسئلوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امام خمینی کے مسئلوں کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے. اچھا، اس میں ایک ٹیکنیکل فرق ہوتا ہے، وہ ابھی تو میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس کو. تو بہرحال یا تو مجتہد کہتا ہے کہ ان کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے، یعنی آپ چاہیں تو ان کی تقلید پر باقی رہیں، چاہیں تو پورے مسائل میں زندہ کے مسئلوں کے اوپر آ جائیں. یعنی جو رہبر کا بھی فتویٰ ہے کہ چاہیں تو امام خمینی کی تقلید پر باقی رہیں، چاہیں تو تمام مسائل میں میرے فتووں کے اوپر آ جائیں. اچھا، یا دوسرا کیا کہتا ہے مجتہد، جو کہ مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر مردہ مجتہد عالم ہے تو اس کے فتووں پر باقی رہنا واجب ہے. واجب یعنی مثلا کوئی آیت اللہ خوئی کی تقلید میں تھا، آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد مثلا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آیا، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ مجتہد میں سے چیک کرو کس کا علم زیادہ ہے. خود تو ظاہر جاہل آدمی کیسے چیک کرے گا، یعنی اس کے ماہر افراد سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ نہیں مردہ مجتہد اس زندہ مجتہد سے زیادہ علم رکھتا تھا تو فرماتے ہیں واجب ہے کہ اسی مردہ کی، یعنی ہم کہلائیں گے آیت اللہ سیستانی کا مقلد لیکن فتووں پر عمل کریں گے مردہ مجتہد کی. جیسے آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد ابھی تک ان کے مقلدین کی اکثریت آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آنے کے بعد بھی آیت اللہ خوئی کے مسئلوں کے اوپر باقی، کیونکہ علماء کی بڑی تعداد ابھی تک یہ بات کہتی ہے کہ مردہ مجتہد اگر عالم ہو تو اس کے فتووں میں باقی رہنا واجب ہے. جو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے تو جو صلاحیت رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نہیں آیت اللہ خوئی کا علم بہت زیادہ تھا. البتہ کسی کو اطمینان ہو جائے کہ آیت اللہ سیستانی کا علم اب بڑھ گیا آیت اللہ خوئی سے، تو پھر وہ تمام مسائل میں آیت اللہ سیستانی کے مسئلوں کے اوپر آ جائے گا. اچھا، اب اگر کوئی شخص کسی کی یہ والی تحقیق نہیں ہے، بہتر تو یہی کہ پہلے سے تحقیق کر کے رکھیں گے نمبر 2 کون ہے، کہ کبھی خدا نہ خواستہ مجتہد کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اگلے ہی منٹ ایک لحاظ سے دوسرے بڑے زندہ مجتہد کی تقلید میں آ جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کے پاس یہ والی تحقیق نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح سے عمل کرے گا؟ پھر اس زمانے میں جتنے مجتہدین جن کے متعلق امکان پایا جاتا ہے کہ یہ عالم ہیں، اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک مجتہد کے فتوے کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. بہت مشکل مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے پہلے سے اس کو عمل کر کے رکھنا ضروری. مثلا بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں کہ جو کہ عراق میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، اور انتقال ہوتا ہے مثلا ہمارے مجتہد کا، ہم فوری طور پر اب اس طرح سے سب کے فتووں کو دیکھنا ہے کہ کسی ایک کے فتوے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو جب تک کہ ہمارے پاس تحقیق ہو. اچھا، اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ جس کی بھی تقلید کی جائے اس کو عادل ہونا چاہیے، یعنی تمام واجبات پر عمل کرتا ہو اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو. الحمدللہ ہمارے تمام مراجع اسی طرح سے عادل، بلکہ امام خمینی کے متعلق حجت الاسلام شیخ احمد عابدی جو استاد حوزہ علمیہ قوم ہیں، وہ ایک دفعہ قرآن کی ایک آیت کو ڈسکس کر رہے تھے، اوفو بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. تو اس درس کے ضمن میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ امام خمینی جب فرانس میں تھے اور جلا وطن تھے تو ایرانی سفارت خانے نے ایک بکری ذبح کی، سفارت خانے کے اندر ہی اسلامی اصولوں کے مطابق ذبح کی، شرعی طریقوں کے مطابق ذبح کی، جو اسلامی قواعد ہیں ذبح کے وہ اس کا خیال رکھ کے ذبح کی. لیکن امام خمینی نے اس بکری کا گوشت نہیں کھایا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں،
تو کہا کہ یہ فرانس کی سرزمین کے قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کو پتا ہے کہ مغربی ممالک میں ہر جگہ جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے, مخصوص جگہوں پہ جا کے جانور ذبح ہوتا ہے. تو کہا کہ یہاں کے قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہے, وہ تمام قوانین جو مفاد عامہ کے لیے بنائے گئے. تو جیسا کہ عام طور پر امیگریشن کے قوانین ہوتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل اسائلم لیتا ہے تو باقاعدہ اس کو ایک عہد نامہ یا ان کا ایک وہ کہ یہاں کے قوانین کی پاسداری کرے گا, اس سے باقاعدہ سائن لیے جاتے ہیں, اوتھ لیا جاتا ہے اس سے. تو امام خمینی نے کہا کہ یہ اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. میں اس گوشت کو نہیں کھاؤں گا کیونکہ بہرحال یہ یہاں کے قواعد کی خلاف ورزی کر کے ذبح ہوا ہے. اگرچہ وہ جانور بالکل ذبح حلال گوشت جانور کسی اور کی ملکیت بھی نہیں تھا, تمام شرعی قوانین اور اصولوں کا خیال کیا گیا جو ذبح کے لیے ضروری ہیں, لیکن کیونکہ فرانس کے قانون کی مخالفت تھی امام خمینی نے کہا نہیں. جیسے خود ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام المسلمین مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک زمانہ تھا جب خود ہی بتاتے ہیں کہ میں سگریٹ وغیرہ پینے کا عادی تھا, لیکن جب دل کا دورہ پڑا اور بائی پاس وغیرہ ہوا تو سگریٹ جب جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اسی وقت سگریٹ چھوڑ دی. کہا کہ نقصان دہ ہونے کے باوجود میں اپنے جسم کو اس طرح سے نقصان اگر پہنچاؤں تو میری عدالت لوگوں کی نگاہ میں جو ہے متاثر ہوگی, تو وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی آدمی تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ایک ایسا یعنی عادل ہو کہ فوراً جہاں یعنی تمام واجبات پر عمل کرے, کوئی ایک حرام کام بھی نہ کرے. اس کو کہتے ہیں یہ صفت عدالت. تو تقوی پرہیزگاری کے اس لیول کے اوپر ہمارے علماء ہوتے ہیں. تو تمام واجبات پر عمل کرنا ہے اور تمام حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون شخص عادل ہے؟ اچھا دیکھیے, فقط یہ مجتہد کی عدالت کا مسئلہ نہیں ہے, آپ الگ سے بھی اس کو یوں سنیں کہ عام زندگی میں بھی آپ کو بہت سارے عادل افراد کی گواہی درکار ہوتی. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف تقلید عالم مجتہد کو طے کر رہے ہیں تو اس میں اس کو عادل ہونا چاہیے. مثلا معاشرے کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں, اس میں یہ کہ دو عادل مردوں کے کان تک یہ اس کے طلاق کے صیغے جانے چاہیے. رمضان یا عید کے چاند کی گواہیوں کے سلسلے میں دو عادل آدمیوں کی بات آتی. اچھا اگر دو عادل افراد یہ بات کہہ دیں کہ ہم نے گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے, تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے ان کی بات کو ماننا واجب ہو جاتا ہے اگر انہوں نے گواہی دی عادلوں نے. البتہ کچھ شرائط اور احکام ہیں. تو اچھا اب کیسے پتہ چلے گا کون شخص عادل ہے؟ تو وہ کوئی بھی واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑتا نہ اور کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرتا ہو. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, علماء فرماتے ہیں گناہ کبیرہ نہ کرے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے. دیکھیے کبیرہ علماء فرماتے ہیں کبیرہ عام طور پر کہا جاتا ہے کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے یا خود جن گناہوں کے ساتھ لفظ کبیرہ آیا ہے. مثلا جھوٹ کے متعلق آیا ہے, سود کے متعلق آیا ہے, غیبت کے متعلق آیا ہے. اچھا بہت سی روایات کے اندر جو صغیرہ گناہ ہیں, مثلا ایک بار اگر کسی شخص نے داڑھی کو مونڈا تو مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ ہے. ایک آدھ دفعہ کبھی بے پردگی اس سے ہو گئی, صغیرہ گناہ ہے, لیکن یہی صغیرہ اگر بار بار کیا جائے تو کبیرہ میں بدل جاتا ہے. گناہ صغیرہ پر اصرار, اس کو بار بار کرنا اسے کبیرہ بنا دیتا ہے. اب یہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مثلا یہ عام طور پر اگر کوئی عورت بے پردہ ہے یا عام طور پر وہ نامحرموں سے اپنے پاؤں کو نہیں چھپاتی ہے, موزے وغیرہ نہیں پہنتی, تو یہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو جائے کیونکہ ریپیٹڈلی اس عمل کو کر رہی. ایک آدھ دفعہ کبھی اس سے ہو گیا تو بہرحال کبیرہ کی حد تک نہیں پہنچتا. البتہ اس کبیرہ اور صغیرہ کو کی بھی زیادہ بحث میں علماء نہیں جاتے. موجودہ مجتہدین تو کہتے ہیں ہر نافرمانی پروردگار ہی کبیرہ. یعنی دیکھو تم یہ مت دیکھو کہ یہ کون سا گناہ تم کر رہے ہو, بلکہ دیکھو کس عظیم ہستی کی تم حکم عدولی کر رہے ہو. وہ ذات کتنی عظیم ہے, اس کے مقابلے میں کوئی کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی ہر قسم کا گناہ جو اس نے منع کیا ہے, جس کی پابندی اس نے لازمی قرار دی ہے, وہ سب کے سبھی کبیرہ. تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ایسا ہم آدمی کہاں سے لے کر آئیں گے کہ جو کہ نہ کوئی گناہ ہی کبھی کسی نے نہ کیا ہو, یعنی عام لوگ ہمارے لیے افراد کے لیے یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ کوئی شخص جو کوئی واجب نہ چھوڑتا ہو اور کوئی حرام کام نہ کرتا ہو.
تو اب دیکھیے اس کے اندر بھی کیا ہے, اگر ہم یہ اس بات کو مان لیں گے بھئی ایسا تو شخص تو دنیا کے اندر کوئی پایا ہی نہیں جا سکتا, تو اس کا مطلب ہے کسی کی تقلید نہیں ہو سکتی, کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ سب کو جو پیش امام ہے سو عادل ہونا چاہیے. نجاست و طہارت میں ہم کسی کی گواہی نہیں مان سکتے, کیونکہ اس کے اندر بھی عادلوں کی گواہی آ جاتی ہے. چاند کے مسئلے میں کسی کی گواہی نہیں مان سکتے, کیونکہ اس کے اندر بھی عادلوں کی گواہی کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ دنیا میں تو کوئی پایا ہی نہیں جاتا ہے عادل, کون ایسا ہوگا جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کسی شخص کسی کی بھی طلاق صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں طلاق میں شرط اول ہی ہے کہ 2 عادلوں کے کان تک اس کا صیغہ پہنچنا چاہیے. اب عادل ہی نہیں ہے تو طلاق بھی نہیں ہوگی. تو بہت سارے اس طرح کے دیکھیے یہ مسئلے ایسے ہیں, یعنی اگر وہ کوئی شخص طلاق خود دے بھی دے لیکن یا کوئی عالم بھی طلاق دے دے, کوئی مجتہد بھی طلاق دے دے, لیکن 2 عادل سامنے موجود نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ عام طور پر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا تو آپ کہیں کوئی پایا نہیں جاتا, لیکن گناہ تو پھر بھی لوگوں سے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ عادل شخص سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کی عدالت چلی جاتی ہے, لیکن وہ توبہ کر لے تو عدالت واپس آ جاتی. توبہ کر لے تو عدالت واپس آ جاتی. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے بہت سے لوگوں کے متعلق ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا دیندار ہے, ٹھیک ہے ابھی فی الحال اس سے گناہ ہو گیا. بعض اوقات لوگ ہوتا ہے نا, آپ مائکروسکوپ لے کے تلاش کرتے ہیں ہم دیندار خواتین کے, مثلا ابھی تو یہ بڑی پردے دار بن رہی ہے, اب دیکھیں گے فلاں کی شادی میں کر کے آتی ہے, صحیح پردہ ہے نہیں, اس کی تجسس میں ہوتے ہیں, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے ہیں. تو وہ ویسے عادل ہے, لیکن کبھی ہو سکتا ہے یہ مجبور بھی ہو جائے. اب آپ کہیں گے بھائی دیکھیے فلاں لڑکی تھی, یہ بڑی پردہ کرتی تھی, اپنی شادی میں تو اس نے دیکھیں نامحرموں کے سامنے بھی اس کو آنا پڑ گیا مثلا. کبھی ویسے نہیں آنا چاہیے, لیکن یہ کہ کبھی کوئی عادل شخص بھی کسی گناہ پر مجبور ہو سکتا ہے. تو آپ اس کی اس بات کو پکڑ کے نہ رہ جائیں, آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں واقعتاً ایسا ہے کہ اس مجبوری کے عالم میں اس نے مثلا گناہ کر لیا ہے, تو اس کی شخصیت ایسی ہے, اس کی دینداری ایسی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی. تو علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر اطمینان اور آپ کو یقین اور اطمینان ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی تو اس کی بھی عدالت واپس آ جاتی. البتہ کچھ علماء یہاں تک اس کے قائل ہیں, آپ نے مرد حضرات عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب پیش امام نماز جماعت پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ابھی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے, یعنی ایک لحاظ سے استغفار کرتا ہے وہ. تو علماء میں ایک سوال اٹھتا ہے, مجتہدین کی خدمت میں بھیجا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے, اس سے ہم نے اس پیش امام سے گناہ ہوتے دیکھیں, لیکن یہ ہر نماز سے پہلے استغفار بھی کر لیتا ہے, تو کیا یہ کافی ہے اس کا یہ توبہ کر لینا اس کی عدالت کو واپس لانے کے لیے؟ یا مثلا آپ نے سنا ہوگا روایات کے اندر بھی بات آئی کہ جو حج کر کے آتا ہے, حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کا صرف حج کر کے آنا ہے, ہم سے حج پہ جانے سے پہلے ہی گناہگار تھا, ہمارے سامنے اس نے کلم کلا گناہ کی تھے, اب حج کر کے واپس آ گئے, تو کیا ہم اس کو عدالت عادل مان لیں گے؟ یا اس کا فقط زبان سے استغفر اللہ کہنا نماز جماعت شروع کرنے سے پہلے اس کو عادل بنائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں, آپ کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ جو گناہ اس نے آپ کے سامنے کیا تھا اس کی توبہ اس نے کر لی ہوگی. اگر اس کا اطمینان آپ کو ہے تو اس کو عادل مانیں گے, اور اطمینان نہیں ہے تو اس کو عادل اس کے باوجود نہیں سمجھا جائے گا. ممکن ہے اس نے ویسے ہی عادتاً استغفر اللہ کہا ہو, ممکن ہے حج کر کے بھی آ گئے تب بھی انہی گناہوں کے اوپر اس کا اصرار باقی ہو. تو بہرحال یہ یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے. اچھا, اب کون شخص عادل ہے, عدالت کی پہچان کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیے یہ اب کانسیپٹ ایک دفعہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا نا, تو یہ ہمیشہ آپ کو یہ والے مسئلے حل ہو جائیں گے. بس انشاءاللہ پھر آپ آگے سے آگے مسائل میں بڑھیں گی, پھر آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگا. کسی شخص کی عدالت کی پہچان کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں بینہ شرعی, 2 عادل گواہ گواہی دے دیں کسی تیسرے شخص کے متعلق کہ یہ عادل ہے. یعنی صرف ان 2 افراد کا یہ کہہ دینا ہی اس کو عادل بنا دے گا. 2 افراد کا کہہ دینا کہ ہماری نگاہ میں عادل ہے. اب چاہے آپ کو ان 2 افراد کی بات پہ یقین آئے یا نہ آئے, آپ ان کو عادل مان لیں. بینہ شرعی کہتے ہیں 2 عادل گواہ, یہ اگر کسی شخص کی تیسرے شخص کی عدالت کی گواہی دے دیں تو وہ شخص عادل ہو جائے گا. دوسری چیز ہے شیعہ ہونا.
شین یہ الف عین، شایع ہونے سے یعنی پھیل جانا، یعنی کسی شخص کی عدالت کے متعلق اتنے سارے لوگ گواہی دیں. اچھا، ان اتنے سارے لوگوں میں اس بات کا امکان نہیں ہے، الگ الگ افراد ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سب لوگوں نے میٹنگ کر کے جعلی طور پر کسی شخص کو یہ عادل بنا رہے ہوں. نہیں، اتنے اس کے اندر عادل بھی ہیں، اتنے سارے مجمع میں گناہگار بھی ہیں، عام مومنین بھی ہیں، عام افراد بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، عادل بھی ہیں، سب کہہ رہے ہیں نہیں بھائی فلاں شخص تو عادل ہے. تو کسی شخص کی عدالت کی اتنی شہرت ہو جائے، عوامی شہرت، تو یہ بھی چاہے دو عادل الگ سے نہیں لیکن عام افراد سب اس کی عدالت کی گواہی دے رہے ہیں تو یہ بھی عادل ہو جائے گا. دیکھیے، شیعہ ہونا چاند کے مسئلے میں بھی آتا ہے. اتنے سارے لوگ کہیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، اب اتنے سارے افراد مل کر تو جھوٹ نہیں بول سکتے. الگ الگ علاقوں کے ہیں، الگ الگ محلوں کے ہیں، الگ افراد ہیں، دیندار بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. چاہے آپ نے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز کا اس طرح سے شائع ہو جانا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کے یقین اور اطمینان کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے آپ کو 5 افراد کے بات کہنے پہ یقین ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو 50 افراد کے اوپر یقین ہو. اتنے یعنی یہ ہر شخص کے یقین و اطمینان کی الگ کیفیت. تو یہ ہو گئی دو چیزیں جس سے کسی شخص کی بھی عدالت کا پتہ چلتا ہے، 2 عادل گواہ کہہ دیں یا اس کی بہت زیادہ شہرت ہو جائے عدالت کی. تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت، یعنی اس کے بالکل ساتھ رہنے والے، اس کے بالکل قریب رہنے والے اس کی عدالت کی گواہی دیں. دیکھیے، دور رہنے والوں کو تو انسان پھر بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن گھر میں رہنے والے افراد، جیسے ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی شخص کی عدالت کی بالکل صحیح گواہی لینی ہے تو اس کی بیوی سے اس کی عدالت کی گواہی لی جائے، یعنی وہ تو بالکل ہی واضح طور پر تمام اس کے رازوں سے واقف ہوتی. مثلا یہ تو مثال کے طور پر ذرائع مذاق کی بات تھی، لیکن یہ کہ گھر والے کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، رشتہ داروں کو قریبی عام طور پر دھوکہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات محلے والوں کو بھی نہیں دھوکہ دے سکتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کے متعلق. یعنی کسی شخص کا حسن معاشرت، قریب رہنے والے افراد اس کی عدالت کی گواہی دیں. چوتھی چیز یہ ہے حسن ظاہر. نہ ہمیں 2 عادلوں نے بتایا، نہ ہم نے اس کی عوامی شہرت کی کوئی بات سنی، نہ ہم نے اس کے کسی دوست، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی وغیرہ اس کی بات کو ہم نے نہیں سنا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کی، اٹھے بیٹھے، تو ظاہری اعتبار سے وہ شخص کوئی گناہ نہیں کرتا. اب کچھ پتہ نہیں، مثلا ایک آفس میں کام کرنے والے 8-8 گھنٹے ایک ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں پر وہ آدمی گناہ نہیں کرتا. اب ممکن ہے گھر جا کر کرتا ہو. بہت سے افراد کا کہا جاتا ہے کہ سیلز مینوں والا تقویٰ ہوتا ہے ان کا، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہیں، باجی قر رہے ہیں، بات بات پہ قسمیں کھا رہے ہیں، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ. وہی سیلز مین جب گھر میں جاتا ہے تو گھر میں سب سے بڑا فرعون مثلا ہو جاتا ہے. سب نہیں ہے ایسے، لیکن عام طور پر سمجھا جاتا ہے. تو حسن ظاہر یعنی ہم نے جو اس کے ساتھ ڈیلنگ کی، ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو بظاہر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، ہمارے سامنے اس نے گناہ نہیں کیا، 8 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے گھر جا کے کرتا ہو. بہت سے اس طرح کے بھی فراڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت نہیں کر رہے ہوتے لیکن گھر جا کے ان کی بہت خرابیاں ہوتی ہیں. اب یہاں پر علماء کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے کسی کا ٹھیک ٹھاک نظر آنا، چاہے ہمیں یقین اور اطمینان نہ بھی ہو، لیکن ہمارے سامنے اس نے کیونکہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں کیا ہے تو یہ بھی اس کو عادل بنا دیتا ہے. امام خمینی کا یہی نظریہ تھا. وہ کہتے تو حسن ظاہر بھی عدالت کو ثابت کرتا ہے. ظاہری طور پر اس نے کوئی گناہ میں کرتا نہیں نظر آ رہا ہے. دوسرا گروہ علماء، اس میں مثلا آیت اللہ خوئی بھی ہیں، اس میں آیت اللہ گل پائیگانی ہیں، کچھ اور مجتہدین بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے گناہ ہمارے سامنے نہیں کرتا ہے، لیکن اگر ہمیں اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ گھر پہ جا کے بھی گناہ نہیں کرتا ہوگا یا عمومی زندگی میں بھی گناہ نہیں کرتا ہوگا، یہ اطمینان ہو رہا ہے اس کی تمام باتوں کو دیکھ کر، تو اس کو عادل مانیں گے. لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا تو عادل نہیں مانیں گے. امام خمینی وغیرہ اس بات کے قائل تھے کہ حسن ظاہر سے بھی عدالت ثابت ہوتی،
آقا خوئی فرماتے ہیں یا اور جو ان کے ہم خیال مجتہدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں دلی طور پر یقین اور اطمینان نہ ہو تب تک ہم اس کو عادل نہیں مانیں گے۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے جو بڑی دلچسپ ہے، عادل شخص کے لیے ایک چیز اور بھی، وہ یہ ہے کہ عادل کو تو آپ نے ابھی سنا کہ واجبات پہ اس کو عمل کرنا چاہیے اور کوئی حرام کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں منافی مروت کام۔ منافی مروت، یہ کام حرام نہیں ہے، منافی مروت کام حرام نہیں ہوتے، لیکن ان کو انجام دہی کرنے والا عام طور پر دین سے لاپرواہ ٹائپ کا سمجھا جاتا ہے۔ مثلا میں مثال دے دوں، لیکن یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بڑی معیوب سمجھی جائے گی۔ مثلا قرآن رکھا ہوا ہے قالین پر، ہمارے ہاں تو بہت طوفان اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ زمین پہ قرآن رکھ دیا، لیکن جہاں پر عام طور پر ایران میں علماء کے معاشرے ہیں، کتابیں زمینی کے اوپر رکھی ہوئی پڑھ رہی ہیں، وہیں کتابوں کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے یا قرآن کارپیٹ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ یا مثلا ہو سکتا ہے، اب دیکھیے میں یہ کوئی شرعی حکم اس کے اوپر نہیں لگائیے گا، مثلا کوئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہیں نیند آ گئی، کتاب پہ کوئی سر رکھ کے سو گیا، وہیں قرآن رکھا ہے، مثلا قرآن پہ سر رکھ کے سو گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ کام حرام نہ ہو سکتا ہے، لیکن عام لوگ بہرحال حرام حلال سے قطع نظر، عام افراد یہ کام اچھا نہیں سمجھیں گے، کہیں گے اس کو کوئی قرآن کی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے کوئی قرآن کا احترام ہی نہیں، بتائیے قرآن کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے لوگ، اگر کوئی شخص مثلا مسجد میں نماز جماعت کے لیے جائے، نہیں مسجد میں جائے اور اسی وقت جماعت ہونے لگی، جماعت میں شریک نہ ہو، کونے میں کہیں جا کے بیٹھ جائے، اب دیکھا جائے نماز جماعت پڑھنا واجب تو نہیں ہے نا، زیادہ سے زیادہ اس نے ایک مستحب کام چھوڑا ہے، لیکن لوگ معیوب سمجھیں گے، ارے نماز جماعت ہو رہی ہے، یہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے خالی، لوگ کہیں گے اس کا مطلب اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نماز جماعت کی، دین سے لاپرواہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافی مروت کام۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ کہ دیندار معاشرہ اس کو برا سمجھتا۔ پرانے مجتہدین تو یہ کہتے تھے کہ عادل شخص کو حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ منافی مروت کاموں سے بھی بچنا ضروری، لیکن موجودہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے، بہتر اسی میں ہے کہ منافی مروت کام نہ کرے، لیکن بہرحال یہ کہ عدالت کی شرط نہیں، یعنی ایک سنجیدہ ٹھیک ٹھاک آدمی سے ایسے کاموں کی توقع نہیں۔ مثلا کوئی عالم اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی شرعی طور پر حرام تو نہیں، مثلا وہ کسی ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کے چاٹ کھانے لگے کھڑا ہو کر، عالم امامہ ابا قبا، اور روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر چھولے کھا رہا ہے مثلا وہ، اور ہر آدمی دیکھ کے حیران، ارے مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھی ہوگا۔ دیکھا جائے تو مولانا اگر پوچھیں بھائی کون سا حرام کیا، چھولے کھانا حرام ہے، روڈ پہ کھڑے ہونا حرام ہے، کوئی فقہی مسئلہ بتائیے، کہے گا نہیں مولانا آپ کے سٹیٹس کے مطابق نہیں تھا۔ روڈ کے کنارے بیٹھ کے مثلا کوئی عالم اکڑو بیٹھ کے لوڈو کھیلنا شروع کر دے، مثلا بہت سی میں اس قسم کی معیوب چیزیں تو لے کر آؤں گا نا آپ کے سامنے منافی مروت کام کے لیے۔ اب دیکھا جائے کوئی حرام کام تو نہیں کیا اس نے، کیرم کھیل رہا ہے مثلا، کوئی حرام کام تو نہیں کیا اس نے، لیکن کیا ہے کہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ جبھی وہ جو جملہ آپ سنتی ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں جن کا مقام بہت بڑا ہے، مثلا کوئی شخص ارب پتی ہے اور وہ کسی کو 1 روپیہ خالی صدقہ روزانہ دے رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ بھائی حسنات الابرار سیئات المقرب، تمہارے جو یہ نیکی ہے یہ مقربین کے نزدیک یعنی گناہ ہے، یعنی تمہارا مقام اتنا پروردگار نے تمہیں ارب پتی بنایا اور تم 1 روپیہ صدقہ دے رہے ہو، تمہیں تو زیادہ دینا چاہیے۔ تمہارا مقام مومن تو اتنا بلند تھا، تم اتنے معمولی سے نیک کام کے اوپر جو ہے وہ اٹک کے رہ گئے، تمہیں تو اور زیادہ بڑھ کے کام کرنے چاہیے تھے۔ تمہارا دماغ کی صلاحیت تو بہت زیادہ تھی، تم بس یہ بی اے ایم اے اور ایم بی اے اور اسی کے اندر لگے رہ گئے، دین کے اندر اپنی کسی دماغی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو بہرحال وہ بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے۔ تو عام افراد کے لیے وہ شرط نہیں ہوتی کہ عام شخص اگر یہ چھولے کھائے، کیرم کھیلے اور لوڈو کھیلے مثلا تو اس کو نہیں ہوگا، لیکن کوئی عالم دین ایسا کرے گا تو لوگ کہیں گے منافی مروت۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، عام لوگ عام طور پر اس مسئلے کو کیوں لے کر آتے ہیں، میں نے کیوں یہ بیان کیا کہ لوگ آج کل منافی مروت کاموں کو بھی عدالت کی شرط سمجھتے ہیں۔
مثلاً بہت سارے لوگوں سے میں واقف ہوں جو کسی عالم کے پیچھے نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ سگریٹ پیتا ہے مثلا، یا اس وجہ سے نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ اس کی بیٹی تو خود بے پردہ پھرتی ہے، یا اس کی اپنی بیوی کا پردہ مثلا صحیح نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے خود عالم صحیح ہے، وہ ہمیں اس کے اندر شرائط دیکھنی ہے نہ کہ اس کے رشتہ داروں کے اندر. لیکن کیا ہے کہ لوگ اس کو بھی یعنی معیوب سمجھتے ہیں، بتائیے وہ عالم کی اپنی بیٹی اور بیوی کا پردہ صحیح نہیں ہے، یا وہ تو موزے نہیں پہنتی ہیں مثلا، یا وہ تو فلاں ان کا عمل یہ ہے، ان کے اس عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یا بہت سے افراد میں اس سے بھی واقف ہوں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے کیونکہ انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں مثلا. اب یہ اس طرح کے لوگوں نے دماغ کے اندر معیارات بنائے ہوئے ہیں. تو بہرحال یا مثلا دیکھیے بہت سے معاشرے ایسے ہیں، معاشروں والا مسئلہ ہے. مثلا شام کے علاقے، جو شام سیریا ہے، وہاں پر ایک عام کامن پریکٹس ہے کہ وہاں باپ اور بیٹی ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ماں بیٹے کے ساتھ سگریٹ پی رہی ہوتی. وہاں معیوب نہیں ہے. اور یہاں پر بیٹا جو ہے وہ 60 سال کا ہے، ابا 80 سال کے 85 سال کے ہیں، تب بھی وہ اگر سگریٹ سامنے نہیں پیے گا، ابا آ جائیں گے تو فوراً ہاتھ کو پیچھے کر لے گا، زمین پہ پھینک دے گا سگریٹ. یہاں یعنی بہت ساری چیزیں کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ نے بہت بڑے بڑے گناہ جو لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ ان کو تو ارتکاب کر لیتے ہیں لیکن عرفی گناہ نہیں کرتے. دیکھیں ایک ہوتا ہے عرفی، جیسے یہی سگریٹ پینا جائز تھا ابا کے سامنے مثلا، لیکن ابا کے سامنے نہیں پی رہے، ابا کے سامنے گانا سن لے گا بیٹھ کے. وہ جیسے آیت اللہ محسن آقا محسن قرائتی بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، وہ بھی ذرائع مذاقی کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، حضرت عباس کے نام کی نہیں کھاتے. بہرحال وہ لوگوں کی کیا خیالات جذبات وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، خالق کی وہ کر لیں گے، لیکن افضل ترین چاہے وہ مخلوقات کے اندر سے ہوں لیکن ہے تو وہ مخلوق پروردگار کی، ان کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. تو لوگوں کی بہت ساری اس طرح کی سلسلے ہوتے ہیں. تو منافع مروت کام ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے، اس سے عدالت نہیں جاتی ہے. لیکن بہرحال کہ اس سے احوط اور اولا اور بہتر یہ کہ انسان آپ دیکھیں کہ بہت سارے اب آپ کا بھی ایک اسٹیٹس ہو گیا ہے، دینی طالبہ ہیں، اب ہر جگہ آپ کے ساتھ نام کے ساتھ یہ ہوگا کہ مدرسے میں پڑھتی ہے، مدرسے میں پڑھتی ہے، مدرسے میں پڑھتی. اب آپ کو بہت ساری اس طرح کی احتیاطیں کرنی ہیں کہ جو کہ عام عورت سے تو لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، معیوب نہیں، لیکن آپ کے پیچھے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ یہ سب لگ جائیں گے. ایک ایک چیز آپ کی نوٹ ہوگی اور وقت ضرورت جب اس کا استعمال کرنا ہوگا تو لوگ وہ چیز نکال کے لائیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ نے یہ والی غلطی کی تھی. تو بہت اپنے آپ کو بچا کے چلنا. اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ مجتہد کو مطلق ہونا چاہیے، مجتہد مطلق ہو. اجتہاد مطلق اجتہاد یعنی فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں اس سب کے اندر اس کی مہارت ہو، وہ ہے مجتہد مطلق. کیونکہ دیکھیے مجتہدین کی 2 اقسام ہیں، ایک تو مطلق ہوتے ہیں یعنی تقلید سے لے کر دیات تک کے 52 چیپٹرز جو ہیں فقہ کے، اس میں سے تمام ابواب کے تمام مسائل پہ یکساں مہارت ہو، اس کی آپ تقلید کرتے ہیں، یہ تو مطلق مجتہد کہلاتا ہے. ایک ہوتے ہیں مجتہد متجزی. مجتہد متجزی وہ ہوتا ہے جو فقہ کے تمام ابواب کا ماہر نہیں ہوتا، چند چیپٹرز کا ماہر ہوتا، چند چیپٹرز کا. مثلا ہو سکتا ہے کہ صرف وہ وضو اور نماز کے مسائل کا ایکسپرٹ ہو لیکن مثلا بینکنگ کے مسائل کا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف روزے کے مسائل کا ہو، حج کے مسائل کا نہ ہو. تو وہ جتنے ابواب کے اندر اس کی مہارت ہے، ہو سکتا ہے اس کی مہارت ان 2-3 چیپٹرز میں مجتہد عالم سے بھی بڑھ جائے. ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے عام طور پر، لیکن ایسا ہوتا نہیں. مجتہد مطلق جو ہوتا ہے اس کی مہارت عمومی طور پر تمام ابواب میں یکساں ہوتی، یعنی سب میں ماہر ہوتا ہے. مجتہد لیکن ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے کہ مجتہد متجزی جو صرف فقط چند چیپٹرز کا ماہر ہے، اس کی مہارت اگر مجتہد عالم سے بڑھ جائے تو باقی سب میں آپ تقلید کریں گے اپنے مجتہد کی، اور جس میں یہ ماہر ہے اس کی مہارت آپ کے مجتہد سے بڑھ گئی ہے. مثلا بینکنگ کے مسئلوں کا ماہر اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، مثلا یہ وضو نماز کے مسئلوں کا ماہر اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. جیسے کہ مجتہد جو تو پھر اس کی بات مانی جائے گی اور باقی مسائل میں اپنے مجتہد کی بات مانی جائے گی. ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے لیکن ہوتا نہیں. جیسے مجتہد مطلق بھی بہت سے ہیں، ان میں جیسے مثلا آیت اللہ شبیری زنجانی، یہ خود مجتہد مطلق ہیں، تمام ابواب میں مہارت ہے، لیکن اس کے اندر خود ہی یہ بات، اگرچہ علماء کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ منکسر المزاج ہیں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں، ایک عام طالب علم کا بھی بہت اکرام اور وہ کرتے ہیں،
لیکن یہ خود کہتے ہیں حج کے مسائل میں مجھ سے زیادہ مہارت کسی کی بھی نہیں. یعنی اپنے متعلق انہوں نے یہ بات کہی کہ جس طریقے سے میں حج کے مسائل کو سمجھتا ہوں یہ والی مہارت اور کسی, لیکن اگرچہ اور ہو سکتا ہے مجتہدین اس بات کو نہ مانتے ہوں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہوں گے, لیکن یہ واضح طور پر اپنے متعلق اس طرح سے کہتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کتنی ساری شرطیں ہوئی جناب کہ اسے عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, اور شیعہ حسن اشعری ہونا چاہیے, حلال زادہ ہونا چاہیے, اور عادل ہونا چاہیے, اور مجتہد مطلق ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ شرائط اگر ایک سے زیادہ مجتہدین میں پائی جا رہی, یہ تو بہت سارے مجتہدین میں شرطیں, یہ جو جتنی بھی آپ نے شرطیں سنی اس وقت تو ہمارے کتنے علماء کے اندر ہے, سینکڑوں علماء میں ہو سکتا ہے 20 علماء میں ہو, 50 علماء میں ہو, تو پھر کس کی تقلید کریں گے؟ اس کی تقلید کریں گے جو ان سب میں عالم ہوگا. اچھا, عالم کے معنی جو فقہی مسائل کے استنباط میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو. اچھا, ممکن ہے کہ کوئی شخص تفسیر میں بہت ہو جائے, مثلا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, آپ کہیں وہ تو اتنے زبردست تفسیر, ان جیسی تفسیر کسی کی نہیں ہے, تو ہم ان کی تقلید کر لیں؟ نہیں, تقلید ان کی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کوئی عالم تاریخ کا بہت بڑا عالم ہو جائے, نہیں, تاریخ میں بھی نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے کوئی علم حدیث کا بہت بڑا محدث ہو, اس کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی. جس کی فقہی مہارت سب سے زیادہ ہو, فقہی استنباط کی صلاحیت مسائل فقہ کی, اسے کہتے ہیں عالم. اچھا, اب کیسے پتا چلے گا کس کا علم زیادہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم خود تحقیق کریں گے یا کسی بہت جو ان علوم باتوں کو سمجھتے ہیں جنہیں اہل خبرہ یا اہل خبرہ کہا جاتا ہے. دیکھیے, اہل خبرہ یا اہل خبرہ ایک اصطلاح ہے. یہ افراد یا تو خود مجتہد ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد ہوتے ہیں. یہ کسی کی بھی عالم ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں. یعنی سال ہا سال سے مجتہدین کے درس خارجوں کے اندر بیٹھتے ہیں, کوئی 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی 40 سال سے بیٹھا ہوا ہے, اور مختلف مراجع کی سب کی ان کی واقفیت رکھتے ہیں کہ کس کا علم زیادہ ہے, کس کا کم ہے. اچھا, یہ گواہی دے سکتے ہیں, ان سے ہی جا کر پوچھنا ہے. اچھا, بعض اوقات لوگ اب کیونکہ قافلے جانے لگے ہیں نا, تو آیت اللہ سیستانی سے بھی جا کر پوچھتے ہیں کہ ہم آیت اللہ خوئی کی تقلید میں تھے, یا کوئی تقلید نہیں بھی کرتا اور گیا تو جا کے آقا سیستانی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم آپ کی تقلید کر سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اہل خبرہ سے جا کر پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو. یعنی وہ تو ایک لحاظ سے خود پارٹی ہے نا. یعنی آپ جیسے کوئی عدالت کے اندر کوئی مجرم پیش ہو, وہ کہے گا گواہ پیش کرو کہ تم بے گناہ, وہ کہے گا میں خود گواہ ہوں, تو اس کی بات تھوڑی مانی جائے گی. تو ویسے سارے مجتہدین جو ہیں جن کی تقلید ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ, اچھا کبھی آغا سیستانی نے یہ بھی کہا ہے, اور کبھی لوگوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ مثلا ہم آیت اللہ خوئی کی تقلید میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا, آپ کیا ہم آپ کی تقلید میں آ جائیں؟ تو کبھی تو وہ کہتے ہیں اہل خبرہ سے جا کے پوچھو, اور ریٹن فتوے تو سارے یہی آتے ہیں. اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میری تقلید میں آ جاؤ. اچھا, وہ ان کا کہنا کافی نہیں, اہل خبرہ ہی سے جا کر پوچھنا پڑے گا, کیونکہ ہر مجتہد اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. جیسے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی جا کر پوچھا, بلکہ ان کا تو تحریری فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی ان سے اگر پوچھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر مجھے 1% بھی امکان یہ ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے تو میں اپنی توضیح المسائل ہی نہیں چھاپتا. ہر مجتہد کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے, جبھی اس نے توضیح المسائل لکھی ہوئی ہے, جبھی وہ لوگوں کے فتوے اپنے ساتھ پیش کرتا ہے عمل کے لیے کہ یہ میری تحقیقی ہے, اس پہ آپ عمل کریں. تو لیکن اہل خبرہ سے پوچھنا ہے, وہ جو 30 40 سال سے بیٹھے ہوئے تو خود مجتہد ہیں یا قریب الاجتہاد ہیں, یہ گواہی دے دیں. اچھا, اب ہم کوئی ابھی تقلید کرنا چاہ رہا ہے آپ میں سے, وہ کہاں ڈھونڈے گی اہل خبرہ کون ہے؟ اب اگر ان کا نام بتا بھی دیے جائیں کہ جناب یہ ہیں اہل خبرہ, تو آپ کہیں گے ہماری تو ان تک رسائی نہیں ہے. تو پھر آپ پاکستان میں ایسے علماء سے دریافت کریں کہ جن کی اہل خبرہ تک رسائی ہو, یا جو اہل خبرہ سے پہلے سے تحقیق کر چکے ہوں ان کی تحقیق آپ کو بتا دیں, وہ اپنی تحقیق آپ کو بتا دیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے, مثلا آغا سیستانی کا علم زیادہ ہے, ہم نے تحقیق کی ہے مثلا فلاں مجتہد کا علم زیادہ ہے. تو آپ
ان کی بات بھی مان سکتی. اچھا تو اب اگلی شرط یہ ہے، یعنی عالم ہونے کی شرط تھی، اور عالم کی تحقیق کس سے کرنی؟ اہل خبرہ سے کرنی. اہل خبرہ نہیں ملے تو ایسے علماء سے کرنی جن کے اہل خبرہ سے رابطے ہیں، جو تحقیق کر چکے ہو. اچھا اس کے اندر ان افراد سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ مثلا جو تحقیق پہلے سے کر چکے ہیں، مثلا بیوی شوہر کی تحقیق پہ بھروسہ کر سکتی. شوہر نے تحقیق کر لی، اس نے کہا کہ میں تو ان کی تقلید میں ہوں اور میں نے فلاں فلاں عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ بتایا، اس کو اطمینان ہو گیا، یہ تقلید کر سکتی. اولاد ابھی بالغ ہوئی ہے، وہ اپنے والدین کی تحقیق پر بھروسہ کر سکتی. لیکن والدین نے بھی تحقیق نہیں کی تھی، بس ایسی سنی سنائی تقلید شروع کر دی تھی، وہ کافی نہیں. یعنی کسی اور کی تحقیق پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے بھی تحقیق نہ کی ہو تو پھر وہ کافی نہیں ہوگا. اگلی شرط یہ ہے کہ دنیا کا حریص اسے نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا حریص نہ ہو. یہ اکثر علماء نے تو لکھا ہے، اور جن علماء نے نہیں بھی لکھا ہے وہ بھی بہرحال یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کا حریص اگر ہو گیا تو یہ تو لوگوں کی مرضی اور حکمرانوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے گا، لالچ کے اندر فتوے دے گا، انعام و اکرام کے چکر میں فتوے دے گا ان کے مطابق. وہ تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے افراد سے کہ جنہوں نے حکام کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیے ہیں. دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہمارے علماء اور مراجع پر الحمدللہ یہ کچھ لوگ اعتراض تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی سادہ زیستی اور سادہ زندگی کو دیکھ کر، یعنی ان کے اوپر یہ اعتراض کبھی جاتا ہی نہیں. لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ دیکھیے یہ خمس لے کے کتنا مال کو بٹور رہے ہیں اور جناب، لیکن ان کی جو عام زندگیاں دیکھتے ہیں، ٹوٹے پوٹے گھروں کے اندر رہنا. جو بھی زیارات کے اوپر جاتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا گھر دیکھیے آپ، جنہوں نے دیکھا ہے جا کے کہ ٹوٹی پوٹی دیواریں ہیں، اسی پہ جہاں سے کہیں سے کریک آ جاتا ہے، کرائے کے گھر کے اندر رہتے ہیں. 40 سال پرانی ابا جو انہوں نے خریدی تھی آج سے 40 سال پہلے وہی ابا پہنی ہوئی ہے. کتنے پرانے اقوام متحدہ کے جو بان کی مون وغیرہ جو وہاں پر ان سے ملنے کے لیے گئے تھے سیکریٹری جنرل، اس کے بعد بھی اب 4-5 سال بعد دوبارہ اقوام متحدہ کے وفد نے ملاقات کی ہے. وہی صوفہ ہے، وہی ٹیشو پیپر کا باکس ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی اپنے اوپر کچھ خرچ کرتے ہی نظر نہیں آتے. اسی طریقے سے مثلا کوئی کہہ سکتا ہے آیت اللہ خوئی، دنیا تشیع کا علمی لحاظ سے کتنی پوری دنیا کے اوپر ایک لحاظ سے ان کے زمانے میں ان کے تقلید مقلدین کتنی بڑی تعداد میں تھے، ایک سے امیر کبیر آدمی. اتنی سادہ زندگی آپ اگر سامنے بھی دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، چیزیں، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا، کوئی کہہ سکتا ہے دنیا کے حریص ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ علی صافی گل پائیگانی، بس ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، معمولی سا پنیر ہے، کچھ سبزی سلاد کے طور پر ہے، یہ لوگ کھا رہے ہیں. ان کی عام عمومی زندگیاں ایسی. اچھا اب کیونکہ اس موضوع سے متعلق ہی ہے تو یہ والا جو اعتراض ہے اس پر ایک زمانے میں جب خمس کے ہم نے لیکچرز لیے تھے، اس کے اندر ان مجتہدین کی زندگی کے متعلق بتایا تھا کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے اوپر یہ اعتراض کہ دنیا کے حریص نہیں ہے. یہ 5-7 منٹ کا ایک کلپ ہے، اگر یہ آپ اس کو سن لیں. مجتہدین پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ خمس کا پیسہ سب کھا جاتے ہیں. اب یہ جاہلانہ اعتراضات، یہ سب ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں، بٹور رہے ہیں، اور یہ یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بہت اس قسم کی باتیں کر کے، جاہلانہ قسم کے اعتراضات کر کے لوگوں کو مراجع کرام سے برگشتہ کیا جاتا ہے. دیکھیے زبان تو یہ جو چھوٹی سی ہے، یہ قلیل الحجم اور کثیر الجرم، یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہوتی ہے. کبھی بھی آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو. وہ علماء کے جو کہ تقوی و پرہیزگاری میں انتہا سے زیادہ ڈوبے ہوں، جن کی زندگیوں میں کبھی، ان مراجع کی زندگیوں میں کبھی آپ کوئی حرام نہیں دکھا سکتے. حرام تو چھوڑیے، مکروہ نہیں دکھا سکتے، مکروہ بھی چھوڑیے، نامناسب کام بھی نہیں دکھا سکتے ان کی زندگیوں میں. تو وہ اتنا بڑا گناہ کہ مال امام وہ سب لوگ ہڑپ کر جائیں. کب ان کو عبادات کی کوئی توفیق ملے گی؟ کب وہ توفیق ترک گناہ ان کو مل سکے گی جو ان کی زندگیاں جس سے بالکل خالی نظر آ رہی ہیں. دیکھیے سیاستدان جتنے افراد ہمیں ان کو معاشرے میں نظر آتے ہیں جو ظلم اور حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، ان کی زندگیاں گناہوں سے بھرپور نظر بھی آتی ہیں. وہ لیوش لائف اسٹائل ان کے نظر بھی آتی ہیں، وہ پیسے کو استعمال کرتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. اب ہم آپ کو چند چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کا طرز زندگی ان مراجع کرام کا کیا ہے.
ان کا طرز زندگی انتہائی سادہ. امام خمینی، اب آپ ان کے اطراف میں مثلا کمرہ بھی دیکھیں، جس جگہ وہ تکیے وغیرہ رکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیواروں میں دراڑ تک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شخص جو ایک لحاظ سے ہماری عام زبان میں ایران کا بے تاج بادشاہ تھا، یہ اگرچہ ان کے لیے مناسب نہیں اس قسم کے جملے کہنا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا چیز اس کے اختیار میں نہیں تھی؟ وہ اپنی زندگی کا معیار بہتر نہیں بنا سکتا؟ زمین پہ بیٹھ کے وہی دریاں، چٹائیاں، قالین ایران کے اندر ایسی جیسے آپ کے گھر میں چٹائیاں ہوتی، یعنی کوئی ایسا ہمارے ہاں یہ نہیں جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا قالین ہے تو بڑے امیر لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوتا وہاں. ہر غریب سے غریب شخص کے یہاں بھی قالین ہوتا، چٹائی جس طرح ہمارے غریب افراد کے گھروں میں ہوتی. لیکن ان کی زندگیوں میں کچھ نظر بھی تو آئے. امام خمینی کو آپ دیکھیں، پیچھے جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیواروں پہ بہت سی جگہوں پلاسٹر تک نہیں. یہ ان کی زندگیاں. آیت اللہ محسن الحکیم، ذرا ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیے. کتابوں کے علاوہ کسی جگہ آپ کمرے میں کوئی ایسی آسائشی چیز بھی نہیں دکھا سکتے، صرف اور صرف جن کا ہر وقت قرآن و حدیث کے اندر اوڑھنا بچھونا. یہ دیکھیے آیت اللہ محسن الحکیم کا کمرہ، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں وہ کیتلی رکھی ہوئی جس میں سے قہوہ وغیرہ نکال کے پیتے ہیں. وہ جو کوئی شیلف بھی نہیں ہے جس کے اندر وہ کوئی دوا، کوئی چیز، کوئی مہر، اپنی سب چیزیں رکھنے، بلکہ دیوار کا ایک کارنر سا باہر نکلا ہوا ہے اور اسی کے اوپر ہی اپنی چیزیں رکھی ہوئی. عام سادہ ترین زندگی. آیت اللہ حسین بروجردی، یہ دیکھیں ان کی زندگی، انتہائی سادہ ترین زندگی. وہ افراد کے جن کے پاس واقعی اتنا پیسہ پوری دنیا سے مال امام کا اور خمس کا آتا ہے، جس کو وہ تبلیغات اور مصارف دینیا میں خرچ کرتے ہیں. جیسے پیغمبر کے پاس پورے جگہ تمام جگہوں سے آتا تھا، ائمہ معصومین کے پاس ہر جگہ سے جمع ہو کے آتا تھا، ان مصارف میں خرچ کیا جاتا تھا. اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، ضروریات زندگی کے مطابق لیتے تھے، باقی سب عامت المسلمین پہ خرچ ہوتا تھا. آیت اللہ حسین بروجردی، ساتھ میں جو بیٹھے ہیں ملا تقی فلسفی. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ فاضل الانکرانی، ان کے پاس کہیں کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، کوئی عیش و عشرت والی چیز نہیں، صرف وہی کتابیں. آپ کوئی اور ایسی آپ چیز کسی جگہ سے نہیں نکال کے دکھا سکتے. آیت اللہ ثانوی. اس کے علاوہ یہ بھی آیت اللہ حسین بروجردی. اطراف میں دیکھتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ سادہ ترین زندگیاں ان لوگوں کی تھیں، سادہ ترین. آیت اللہ علی آقا قاضی، جو آیت اللہ بہجت کے بھی استادوں میں سے تھے، اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے استادوں میں سے تھے عرفانیات کے. یہ ان کا گھر نجف. یعنی انتہائی غریب ترین افراد کے لیول کے اوپر اس طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام ہوا کرتے تھے کہ غریب ترین افراد کے لیول کے اوپر زندگیوں کو بسر کرتے تھے. سیدھے ہاتھ سے دوسرے آیت اللہ میلانی، اور جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں دروازوں کے مثلا وہ شیشے تک ٹوٹے ہوئے. یعنی جب غربت، یعنی جو وہ افراد کے جن کے پاس خمس کا مال آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا مال ہڑپ کر رہے ہیں، تو وہ نظر بھی آتا ہے نا کہ مثلا کوئی اپنا لیوش لائف سٹائل پہ خرچ کر رہا ہے اور اپنے وہ بنا رہا ہے، اور غیر ملکی تبلیغی دوروں پر جا کے مثلا یورپین کنٹریز اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو جا کے جو اس کو خرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہیں کوئی ان کی شخصیت میں کوئی حرام کے پوری دنیا مائکروسکوپ لگا کے ان مراجوں کو دیکھ رہی کہ کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ہم اس کو اچھالیں. کہیں کوئی چیز نہیں، حتیٰ کوئی مکروہ نہیں، میں تو کہتا ہوں نامناسب چیز بھی نظر نہیں آتی زندگی. آیت اللہ خوئی، پوری دنیا سے خمس آتا تھا، لیکن اپنا زندگی سادہ ترین زندگی. آپ دیکھیں پیچھے الماریوں کی صورتحال دیکھیں، جو کتابیں رکھی ہیں وہ صورتحال دیکھیں، ایک ایک چیز سے سادگی جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی. جس جگہ درس خارج آیت اللہ خوئی دیا کرتے تھے وہاں دیکھیں دیواریں پیچھے، کم سے کم اس جگہ پر تو ایسا انتظامات ہونے چاہیے تھے، اور ایسی کوئی غربت کا ماحول بھی نہیں تھا جس اعتبار سے جو پوری دنیا سے خمس جو آتا ہو تبلیغات کے اندر کیونکہ خرچ کیا جاتا ہے، اپنے اوپر مہاراجے خرچ نہیں کرتے. آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے، وضو پیچھے کی آپ حالت دیکھیں کہ ہمارے غریب سے غریب افراد کے گھر بھی اس طرح سے عام طور پر نہیں ہوتے جیسے مہاراجے کرام کے گھر. آیت اللہ سید محمد شیرازی، پیچھے آپ دیکھیں کہ دیوار کا رنگ اور وہ تک تمام اکھڑا ہوا ہے. جس اعتبار سے سادہ ترین زندگیاں جو ہیں گزارتے. آیت اللہ سیستانی، جو افراد بھی زیارت پہ جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پیچھے آپ دیکھیں سادہ ترین بس صرف کتابیں ہیں، وہ بھی کوئی شیلف بھی الگ سے نہیں ہے، دیواری کا ایک کونا جو ہے وہ ذرا باہر کو نکلا ہے، اسی کے اوپر ساری کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی.
اور ہمیشہ وہی فرشی نشست, کوئی ایسی چیز, کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ نہیں بتا سکتے جو غیر ضروری وہاں پر. آیت اللہ علی خامنائی رہبر معظم, ان کے والد کا گھر ہے, کتنا لیوش ہونا چاہیے تھا اصولاً دنیا کے اعتبار سے, لیکن اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے. یہ خود ان کا اپنا گھر, بالکل ایک عام سے ایرانی کا گھر جو ہوتا, بالکل عام گھر, یہ جس جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں بس وہی کتابیں ہیں, وہی, کوئی ایسی الگ سے کوئی چیز نہیں. اور یہ خود ان کا اپنا گھر جو 60 سے 70 میٹر سے زیادہ, جو جس کا طول و عرض بھی نہیں ہے, اور یہ سادہ ترین گھر. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنی سادگی ہونی چاہیے, کسی کے اندر تو چیز نظر آئے, کہ صرف زبان کو ہلا دیا فقط ہم نے کہ اس کا پیسہ بٹور جاتے ہیں ہمارا اور ہضم کر جاتے ہیں, اور کیسے نکال کر دیں گے جو چیز ہضم ہو چکی ہوگی پہلے. اتنے ایسے الفاظ کہ آپ کو پڑھ کے آپ کا خون کھول جائے. آیت اللہ حسن مدرس یہ استفتات کے جوابات دے رہے, سارے خطوط پوری دنیا سے آئے, اب کپڑے ان کے دیکھیں, سادہ ترین زندگی, ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی یاد آ جائے. جس سے یہ جنہوں نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا تھا, آیت اللہ عبد الکریم حائری, ان کا گھر. وہ کہہ سکتا ہے جس نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا ہو, کتنی بااثر اس کی, عام طور پر مراجع کی شخصیات بھی بااثر ہوتی ہیں, کتنے فائدے حکام وقت سے معاذ اللہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جو کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کی سیاست الہیہ جو ہے وہ یہی ہے اس کے اندر کہ کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے, آپ کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے, جو پیسے آپ کو دے گا کل کو اپنی شرطیں بھی رکھواتا ہے. پھر تو اسلام نے ایسا مضبوط سسٹم بنا کے دیا کہ مہاراجے نہ کبھی بکے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ کسی سے بلیک میل ہو, نہ ان کو کبھی مانگنے کی ضرورت پیش آئی. آیت اللہ عبد الکریم حائری کا گھر, یہ آیت اللہ دستے غیب شیرازی کا گھر, یعنی سمجھے بالکل کچا بنا ہوا, پکی چھت تک اس لحاظ سے نہیں ہے, بس اس کے اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھ کے جو اس طرح سے ڈھانپ دیا گیا. آیت اللہ باقر الصدر, پوری زندگی آپ کسی بھی عالم کو اٹھا کر دیکھیں. یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی, سادہ سا گھر, وہی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, فرشی نشست, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, بالکل ایک عام سا ایک گھر, ایک غریب آدمی کا جو جس طرح سے ہوتا. تو بہرحال دیکھیے تمام یہ علماء, ان کی زندگیاں, یہ صرف کہنا زبان سے, اگر آپ, بلکہ میرے پاس تو وقت نہیں, 3-4 گھنٹے آپ اور مجھے دے دیں اگلی دفعہ, اور وہ آپ نہیں دیں گے اور نہ میں اس لحاظ سے آپ کا وقت ضائع کروں گا, لیکن اگر کبھی ہو جائے تو 3-4 گھنٹے صرف آپ کو ان کی زندگیوں کی تصاویر دکھا کے آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی ان کی کیا زندگی ہے, کہ ہم صرف اتنے الزامات سن لیتے ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کس طرح کی باتیں, اور یہ سب مولوی حضرات اور یہ مجتہدین ہمارا پیسہ کھا جاتے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو دنیا کا حریص نہ ہو, یہ ایک شرط تھی. اور آپ نے دیکھا تو اجتہاد و عالمیت کی ہم ان تمام شرائط کی کس سے تحقیق کریں, وہ آپ نے بھی سن لیا کہ اہل خبرہ سے تحقیق کرنی ہے. اچھا, جب آپ تحقیق کریں گے تو اس کے 3 نتیجے نکل سکتے ہیں. تحقیق کے 3 نتیجے نکلیں گے. اگر یہ پتہ چل گیا کہ تمام شرائط موجود ہیں اس کے اندر, تو آپ کی تقلید صحیح. اور اگر یہ نتیجہ نکلا, دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے کچھ شرائط کم ہیں, یعنی مثلا کوئی شخص اگر تقلید کرتا آ رہا ہے ابھی بھی, وہ دیکھ رہی ہے, خاتون دیکھ رہی ہیں, کوئی مرد دیکھ رہا ہے کہ اس میں کچھ شرطیں کم ہیں, تو اس کی تقلید غلط ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلا, ہم نے تحقیق کی لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے مجتہد میں یہ سب شرطیں پائی جاتی ہیں نہیں, تب بھی تقلید غلط ہے, اور نئے سرے سے اس کو تحقیق کرنا ہے. تو خیر آج کل تو یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں پیش آتا, اور بالکل واضح طور پر تعین ہو جاتا ہے علماء سے تحقیق کے نتیجے میں. تو آج ہم نے صرف مجتہدین کی شرائط کے اوپر کچھ بات کی, ایک خاکہ سا, اگرچہ اس کے اندر بھی ضمنی مسائل کافی تھے, لیکن فی الحال اتنی اس کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تقلید ہی کے 1 یا 2 نشستیں اور ہوں گی, تاکہ اس کے اندر آپ کو ایک دفعہ سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے. تقلید کے سلسلے میں پھر مرحلے وار ہم فقہی مسائل کے اوپر اپنی گفتگو آگے جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.